اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بنائے۔ بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں بہت زیادہ ہے۔ بھارت افغانستان میں امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں موجود پاکستان مخالف دھڑوں کو مضبوط کیا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپس کو را اور NDS کی سپورٹ رہی ہے۔ اب بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں پہلے جیسے نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت بھارت پوری طرح مایوسی کا شکار ہے۔ DGISPR نے مزید کہا ہے کہ پاک فوج ملک دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ افغانستان کا الزام بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ توقع کرتے ہیں کہ کسی اور زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہمارے جوان دہشت گردوں کو ختم کرنے تک دم نہیں لیں گے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہم اپنی قربانیوں کو کسی صورت رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار امجد شعیب صاحب نے۔ بہت شکریہ شعیب صاحب خصوصی وقت دینے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے جو آج کہا گیا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بنائے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، افغانستان میں جو امن نہیں آ رہا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھارت وہاں پہ اپنے قدم جمائے رکھنا چاہتا ہے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بھارت کی کوشش نہ ہوتی تو آج افغانستان میں امن آ جاتا، کیونکہ یہ سارے فریق مل کے بات چیت کر لیتے۔ آج اشرف غنی، عبداللہ اور حامد کرزئی وغیرہ یہ لوگ ہیں، یہ بھارت کے اشارے پہ چل رہے ہیں اور یہ کوئی بھی وہاں پہ مذاکرات کو کامیاب ہونے نہیں دے رہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ طالبان کو کسی طرح ختم کیا جائے اور پھر اشرف غنی وغیرہ کو صدر مان لیا جائے۔ ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ ہے طالبان کا۔ جب آپ بھی وہاں پہ امریکہ بیٹھ کے اور نیٹو وغیرہ 20-21 سال میں ان کو نہیں ختم کر سکے تو اب کیسے ختم ہو جب وہ چلے گئے وہاں سے؟ سب ایک ہی حال ہے جو پاکستان بار بار کہتا رہا کہ جی آپ بات چیت کریں، یہ آپ کی ناکامی ہوگی اگر بات چیت آپ کی کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ بھارت وہاں پہ چاہتا ہے کہ بدامنی رہے اور وہاں سے وہ گول کھلاتا رہے پاکستان کے خلاف، تو وہ اشرف غنی اور ان لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، وہ امن آنے ان کے مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ جیسے پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ 10,000 وہاں سے پاکستان نے بندے بھیج دیے، اور 10,000 بندے کوئی 10 آدمی نہیں ہے کہ چھپ جائیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن الزام لگا دیے کیونکہ بھارت کہہ رہا ہے اس کو۔ بھارت نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں نہیں جانی، وہ کانفرنس اٹینڈ نہیں کرنی، نہیں آ رہے یہاں پہ۔ امن کی کوششوں کو یہ خود سبوٹائز کر رہے ہیں، لیکن امپیکٹ اس کا پاکستان پہ ہے کہ افغانستان پہ سب سے پہلے تو اس کا خمیازہ بھگتیں گے افغان عوام، لیکن لازمی بات ہے کہ اس کا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فالو آؤٹ ہماری طرف آئے گا، وہ بھی آئے گا۔ تو اس وجہ سے اس سارے خطے میں اگر کوئی ایسا ملک ہے جو مخلص نہیں افغانستان کے امن میں تو وہ بھارت ہے، اور جو خود غرض ان کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، وہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ اپنی صدارت، اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے ملک کے امن کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ جی، سینئر تجزیہ کار امجد شعیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں خصوصی وقت دینے کے لیے۔